اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ مغفرت بھی ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور عشرہ جہنم سے نجات میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آج 21ویں شب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، اور آج کی پوری ٹرانسمیشن ہم ان کو اخراج عقیدت پیش کریں گے، اور آج جو ہمارے علماء کرام بھی ہیں ہم آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و برکات سماعت کریں گے۔ بہت خوبصورت پینل ہے ہمارے ساتھ، معروف عالم دین ہیں، اور آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ نظر آتے ہیں ہمیں، اور بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، السلام علیکم۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں، ماشاءاللہ۔ ایک اور معروف عالم دین، آپ بھی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور آج پہلی بار ہماری اس ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، علامہ جناب حسین مسعودی صاحب، السلام علیکم۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، الحمدللہ بزم عقیدت میں۔ ایک اور معروف شخصیت جو ہمارے ساتھ کنٹینیو ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت ان کی بھی گفتگو ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، اور ہم بھی ان کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ہمارے دیکھنے والے بھی ان کو پسند کرتے ہیں۔ جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب، السلام علیکم۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں چاہیے، خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر آپ کو میں بزم عقیدت میں۔ معروف ثنا خان مصطفیٰ بارگاہ رسالت میں بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور آپ کا تعارف، آپ حضور کے ثنا خواہ تو ہیں، لیکن بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے آپ چھوٹے بھائی بھی ہیں، جناب عدنان علی حسینی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں۔ میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں آپ بارگاہ رب العزت میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ اللہ 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 خالق دو جہاں سب کا رحمان تو، خالق دو جہاں سب کا رحمان تو، سب کی سنتا ہے ہر وقت ہر آن تو، سب کی سنتا ہے ہر وقت ہر آن تو، مشکلیں سب کی کرتا ہے آسان تو، مشکلیں سب کی کرتا ہے آسان تو، ہے دو عالم کو یا رب، ہے دو عالم کو یا رب تیری جستجو، اللہ 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 سب سے بالا و برتر تیری شان ہے، سب سے بالا و برتر تیری شان ہے، کل خدائی تیرے زیر فرمان ہے، کل خدائی تیرے زیر فرمان ہے، عالم الغیب تو سب کا رحمان ہے، عالم الغیب تو سب کا رحمان ہے، رحمتیں تیری ہیں، رحمتیں تیری ہیں ہر طرف چار سو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں ہمیشہ ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس دنیا فانی سے جو کوچ کر گئے ہیں، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک تمام کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ جناب حسین مسعودی صاحب، حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں حضرت؟ آج 21 رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن، اس پہ کچھ مولا کی شان بیان کریں۔ یا سب سے پہلے تو میں میٹرو نیوز کے حوالے سے کہوں گا یقینی طور پر کہ بہرحال اس سال ہم ان کو وقت نہیں دے سکے، لیکن پھر بھی ایک آدھ دن کا وعدہ ہم نے کیا بہت شکریہ، دے دیں گے، اس کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور آج کی شب کے حوالے سے یقیناً سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آخری عشرہ ہے، اور خداوند عالم نے اس عشرے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ وہی عشرہ ہے کہ جو اس مہینے میں نازل ہوتا ہے کہ جو مہینہ سید الشعور ہے، جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک جو ہے وہ سید الشعور ہے، اور اگر عشروں کو دیکھا جائے کہ کون سا عشرہ ہے جسے سید عشرہ کہا جائے تو وہ سید عشرہ یہی ماہ رمضان المبارک کا عشرہ ہے، یا والفجر لیال العشر کے حوالے سے بھی ہے۔ بہرحال علماء نے اس میں دو رائے بھی رکھی ہے، یقیناً ایک ذی الحج کا ایک یہ، اور اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ تاخراتیں جو آج سمجھ لیجئے کہ پہلی تاخرات آپ کو مل رہی ہے، اور اس حوالے سے خداوند عالم نے، جس کا آپ کا سوال بھی ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت علی مرتضیٰ کے لیے ایک جملہ فرمایا کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ رشتہ ایسے تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب یہ شہادت کے ایام آئے، جب یہ آخری عشرہ آیا، تو پھر شہادت کی رات آج 21 کی رات جس کو کہتے ہیں فجر، اور اسی طریقے سے نزول قرآن وہ بھی اسی عشرے میں، آخری عشرے میں، یعنی یہ دونوں کا اشتراک کیسا خداوند عالم نے خوبصورت جوڑا ہے۔ اور جہاں تک علی مرتضیٰ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ حضرت علی کون، تو بہرحال ان کا ایک جملہ جو آج کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور و معروف بھی ہے، ہر بڑا بچہ بوڑھا جوان سب اس کو سنتے رہتے ہیں کہ فزتو ورب الکعبہ یا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ حضرت علی مرتضیٰ کی ذات سے اس وقت ادا ہو رہا ہے، ان کی زبان سے اس وقت ادا ہو رہا ہے کہ جب آپ کو ضربت لگتی ہے، جب آپ کو 19 کی صبح نماز فجر میں، اور وہ بھی نماز فجر کا دوسرا سجدہ ہے، اور حالت محراب ہے، امامت کی ادائیگی ہے، اور اس وقت سجدے کی حالت میں آپ کو ضرب لگتی ہے، تو اس کے بعد جو جملہ آپ نے ادا فرمایا وہ جملہ تھا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرا یہاں ایک سوال ہے علی مرتضیٰ سے کہ یا علی، آپ کون سے موڑ پر کامیاب نہیں تھے؟ اگر ہم آپ کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا خاندان جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بہتر خاندان کائنات میں کوئی دوسرا خاندان نہیں، جو میرے رسول کا خاندان ہے، جو کیا ہے، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، یقیناً مکی ہیں، مطلبی ہیں، اور وہ خاندان خداوند عالم نے عطا کیا۔ تو خاندان اچھا ملنا بھی انسان کے لیے یہ کامیابی کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو اور آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر اگر دنیا میں آمد کو دیکھیں تو آپ کی آمد سے خوبصورت آمد کسی اور کو کہاں میسر آئی کہ جو خانہ کعبہ ہو اور جوف کعبہ ہو اور علی کی آمد ہو۔ یا علی، آپ کو تو اس وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ فزتو ورب الکعبہ، لیکن آپ اس وقت بھی خاموش ہیں۔ یا جب آپ نے آنکھ نہیں کھولی کعبے کے اندر اور 3 دن گزر گئے، اور اس کے بعد کیا ہے،
ماں بھی پریشان ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا، بچہ غذا نہیں لیتا، بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آغوش رسالت آئی، جب میرا علی اپنے کہیے کہ آقا اور مولا کی آغوش میں آیا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا، تو وہ جیسے ہی آغوش رسالت میں آتے ہیں تو سب سے پہلی نگاہ اگر سب سے پہلی زیارت اگر میں کہوں کہ علی نے کسی کی زیارت کی، اپنی ماں کی زیارت نہیں کی، کعبے کی زیارت نہیں کی، لیکن صاحب کعبہ کی زیارت کی کہ آنکھ کھولی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عقد مقدس ہے، اور اس کے بعد اگر کلام ہوا تو کلام سب سے پہلا کلام رسول اللہ سے ہو رہا ہو، اور اگر غذا کی بات کی جائے تو سب سے پہلی غذا، بہترین غذا لعاب دہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو جو اس نوعیت میں دنیا میں تشریف لا رہا ہو تو فزت ورب الکعبہ کہ آپ تو اسی وقت کامیاب ہو گئے کہ جس نے لعاب دہن، ہم مشتاق ہے کہ آخرت میں جائیں گے شفاعت رسول ملے گی، یہاں پر آ کر کے میں پھر آگے بڑھ جاؤں اگر تو تھوڑا تھوڑا سمیٹنا بھی ہے، یقیناً وقت نہیں ہے کہ اس پہ پوری بات کی جائے، اگر ایک ایک پورشن کو لیا جائے دوبارہ لے لیں گے، دوبارہ لے لیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے اس کو بات کو آگے بڑھا دیں گے، لیکن میں کہوں کہ جی ہاں، گھر کون سا ملا، کعبے سے نکلے تو کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہے، نہیں ساتھ نہیں ہو رہی بلکہ کیا ابو طالب سے، ان کے بابا سے رسول نے خود مانگ لیا کہ علی میرا ہے مجھے دے دیجئے، اس سے بہتر اور کامیابی اور فزت برب الکعبہ کیا ہو سکتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ جب ہجرت کا مقام آ جائے، اب اس میں دعوت ذوالِ شیرہ کو اگر ہم لے لیتے ہیں کہ پہلی دعوت ہے اور پہلا ناصر اگر کوئی رسول کا کھڑا ہو رہا ہے اس دعوت ذوالِ شیرہ میں کہ کون ہے جو میرے دین کے لیے میری نصرت کرے گا، میری معاونت کرے گا، میری مدد کرے گا، تو علی مرتضیٰ، اس بڑے بڑے سردار وہاں موجود، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن اس بزم میں بھی ایک جوان ہے جو 10 سالہ ہے، پتلی پتلی کہتے ہیں کہ اس کی پنڈلیاں ہیں، لیکن وہ پنجے کے بل کھڑے ہو کے اپنے قد کو بلند کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، تو یہ اس وقت رسول فرما رہے ہیں تم میرے وزیر، تم میرے جانشین، تم میرے وصی ہو، یعنی فزت ورب الکعبہ کی منزل تو وہ تھی۔ یہ شب ہجرت جب کیا ہے، وہ علی کہ جو رسالت کے بستر پر ہیں نیابت میں سو رہا ہو، واہ واہ واہ، تو اس وقت ہے کہ رسول جب اس مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ صادق اور امین رسول کہ جو اپنی امانت بھی کیا ہے، جو مکے والوں کی امانتیں تھی، مشرکین کی امانت تھی، علی کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ آپ دے کر کے آئیے گا، اور سب سے خوبصورت امانت میری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ اور پورا خاندان میرا یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو لے کے میرے پاس آپ آ جائیے گا، تو میں کہوں کہ فزت ورب الکعبہ کی منزل تو یہ تھی کہ علی مرتضیٰ وہاں یہ کہتے کہ رسول اپنا پورا خاندان میرے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب پوری لمبی تاریخ ہے، تو آغاز ہے، یہ بات آگے بہت خوبصورت گفتگو کی جناب مسعودی صاحب نے، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی شاد حسین سیدی صاحب۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ فرسٹ ٹائم آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے، بڑی دلی خوشی بھی ہے کیونکہ آپ بھی وہیں سے بیعت ہیں جہاں سے میں بیعت ہوں۔ آپ کا نام ارشاد حسین سیدی ہے، سعادت کی بات ہے، شہزاد حسین سیدی ہے جی، میں ارشد اللہ سے تعالیٰ بیعت ہوں، کو الحمدللہ۔ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، اور اس خاندان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد اور شاد رکھے، آمین آمین۔ اور یہ انہی سادات کا خاندان ہے جن کا تذکرہ بھی حضرت نے واہ فرما واہ، رہے ہیں۔ اور اللہ پاک حضور غزال زماں کا فیض آمین۔ ایسے ہی بانٹتا رہے۔ اچھا حضرت مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 21 رمضان کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، کیا وصیتیں کی تھی انہوں نے اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو؟ کیا ہاں دیکھیے، وصیت کو جاننا بھی یقیناً بہت اہم ہے، مگر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان اور عظمت کا تذکرہ بھی ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ جی جی بالکل۔ جہاں تک وصیت کا تعلق ہے، انہوں نے اور بہت ساری باتیں جو ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک خاص بات یہ کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ یہ جو میرا قاتل ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ وصیت آپ، یہ تلقین اور نصیحت آپ اس عالم میں فرما رہے ہیں کہ جب خون مبارک آپ کے جسم اقدس سے بہ رہا ہے، وہ رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور ضرب اور زخموں سے آپ یقیناً اس کی اذیت اگر نہ ہو تو پھر تو یہ شہادت عظیمت ہی نہیں بنتی، تو وہ اذیت بھی موجود ہے، وہ تکلیف بھی موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود
حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ہوں یا آپ کے خاندان کا کوئی ایک ایک فرد ہو، ہر مقام پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں ایک طرف دین تھا اور ایک طرف اپنی ذات یا اس کی قربانی تھی، انہوں نے ہمیشہ دین کو ترجیح دی، تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرمان مبارک کو حرز جاں بنانے کے لیے انہوں نے زندگیاں قربان کر دی، پر اسے ترک نہیں کیا۔ حضرت مولا کائنات بھی آخری لمحے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور فرمایا اسے شربت پلاؤ، اور فرمایا اسے اچھا کھانا کھلاؤ، اور اپنے سے بہتر اسے کھلاؤ اور پلاؤ، اور فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو پھر اس سے میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، مجھے اپنے بارے میں معاف کرنے کا بھی حق ہے، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ میں خود کروں گا کیا کرنا ہے، اور اگر میں نے اسی میں پردہ فرما لیا تو پھر آپ نے پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ پھر اسے صرف تلوار کی ایک ضرب سے اس کی گردن کاٹنی ہے تاکہ قصاص ہو، کیونکہ اگر قصاص کو بھی چھوڑ دیتے تو پھر آپ دیکھ رہے تھے کہ حدود اللہ کا قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر حدود اللہ کو چھوڑ دیا جائے گا تو آنے والے جو لوگ ہیں وہ پھر کس طرح اقامت دین کر پائیں گے، وہ کس طرح دین اور حدود کے لیے کھڑے ہو پائیں گے۔ تو آپ نے یہ تو فرمایا کہ پھر اسے قتل کرنا ہے بدلے کے طور پر، چونکہ قرآنی حکم ہے، قصاص کا حکم ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا اور اسے ایک ضرب سے مارنا ہے۔ یہ جو چند کلمات میں نے آپ کو عرض کیے، یہ آپ نے وقت شہادت اسی طرح ادا فرمائے، تو آپ سوچئے کہ آج کوئی انسان ایسے سوچ سکتا ہے، اس حالت میں ہو، اس کیفیت میں ہو۔ اگر ہم کسی عام انسان کی بات کریں تو شاید اسے تو اپنے حواس پر کنٹرول نہیں ہوتا، اسے تو اپنے آپ کی پوری طرح سے معرفت نہیں ہوتی، اور چہ جائے کہ آپ کو اپنی فکر نہیں، اور فکر ہے تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک شے بھی سرے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نہ ہو۔ اور اگر میں یہی رویہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کوفہ میں تھے اور وہاں پر آپ کے ایک عقیدت مند نے گورنر کوفہ کو بلایا اور آپ کو کہا کہ میں اشارے سے پانی مانگوں گا اور آپ اٹھ کے اسے قتل کر دینا تاکہ یہ قصہ تمام ہو جائے اور یہ سارا ماجرا یہیں پر ختم ہو جائے، تو آپ نے ابتداً تو اس بات سے اتفاق کیا، لیکن جو ہی وہ لمحہ آیا اور آپ تشریف فرما ہیں، اور ایک لمحے بھر کی بات تھی کہ آپ اٹھتے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، اور وہ گورنر مارا جاتا تو وہ سارا کوفہ اور وہ آپ پورا صوبہ آپ کے کنٹرول میں تھا، آپ کے عقیدت مند غلام ہو جاتے، اور شاید کربلا کی یہ کہانی یوں نہ ہوتی جیسے ابھی ہوئی۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، پھر وہ کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو وہ اشارہ پا کے وہاں سے وہ بدبخت اٹھ جاتا ہے، آپ نہیں آئے۔ تو جب اس نے پوچھا بھی آپ کیوں نہیں آئے، تو آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ وہی جو حضرت مولا کائنات کا عمل مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک یاد آ گیا کہ حق اور باطل کے مابین یہی فرق ہے، کسی کو دھوکہ دینا۔ تو فرمایا اس موقع پر اگر میں دھوکے سے اسے قتل کرتا، حالانکہ وہ بدبخت ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ حدود اللہ کا وائلیٹ کرنے والا ہے، اسے قتل کرنا ڈیفنس میں اسلام نے قتل کی اجازت دی ہے۔ جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے آپ اسے قتل کر دیتے ہیں تو یہ ڈیفنس کہلاتا ہے، اور اس میں اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مجھے جب فرمان مصطفیٰ یاد آیا پھر میں نے کہا جو ہوتی ہے دیکھی جائے گی، اور مصطفیٰ کی تعلیم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، دھوکے سے قتل نہیں کرنا۔ ایسے ہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ جب میدان کربلا میں کھڑے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کوئی ایک شے کی خلاف ورزی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو رہی، جان جا رہی ہے، پورا خانوادہ قربان ہو رہا ہے، لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو فقط یہی کہ دین محمدی پر عمل بھی ہو، اس کی بقا بھی ہو، اقامت بھی ہو، استحکام بھی ہو۔ تو یہ وہ آج ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم کتنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، تحفظات کی خاطر اسے ہم حکمتوں کا عنوان دیتے ہیں، مصلحتوں کا عنوان دیتے ہیں، اور وہ دے کر تو کیسے ہم انحراف کر لیتے ہیں اور چور دروازے سے گزر جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو وہ جوہر تھا جو اللہ نے اہل بیت اطہار میں رکھا، یہی وہ جوہر تھا جو خون علی میں موجود تھا، یہی وہ جوہر ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کی ترجمانی کی کہ
کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں علی ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور حق کو اگر تلاش کرنا چاہو تم پر التباس کا شکار ہو جائے تو حق کو دیکھنا چاہو تو دیکھنا علی کہاں کھڑا ہے، جہاں علی کھڑے ہوں گے وہیں حق ہوگا۔ تو علی نے اس موقع پر بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے گفتگو سماعت کی مفتی جناب ارشاد حسین سیدی صاحب کی۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے پھر ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آج 21ویں شب ہے، ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور انہی کے فضائل اور انہی کا نام لے رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے نام کے صدقے ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف نعت خواں، بہت خوبصورت انداز میں یہ بھی بارگاہ رسالت میں ہدیانات پیش کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت منقبت بھی پیش کرتے ہیں جناب عبدالباسط رانا صاحب۔ السلام علیکم باسط بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں حضرت، بس حضرت تاخیر کرتے ہیں، دوسری ٹرانسمیشن میں بیزی تھا تو بس وہاں سے نکلتا ہوا تھوڑا سا لیٹ۔ چلیں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں آپ کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ منقبت کا نظرانہ پیش کریں۔ منقبت پیش کرتا ہوں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لوں تیرا جھوم گے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تیزے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، جو علی علی کرے صدا، وہی مشکلوں سے رہے بچا، علی اسی کا امام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، جو بھی فاطمہ کی دہائی دے تو خدا بھی اس کو بڑھائی دے، بڑا اونچا اس کا مقام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ شیر قابل غور، جو حسن کا ذکر سنائے گا وہ حسینی محفل بجائے گا، اسے رحمتوں کا پیام ہے، جو بھی
غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور میری پہچان مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ جناب عبدالباسط رانا صاحب نے بہت خوبصورت حاضری لگائی، ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب، حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا برکت۔ حضرت میں چاہوں گا کہ مولا کائنات کی شان کچھ بیان کریں، اور جس کے لیے تعاون کیا ہم سے بینک الفلاح نے، میں چاہوں گا کہ شجاعت رئیس قدیری صاحب کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم من لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت عالیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میٹرو ون نیوز نے جو یہ محفل سجائی ہے حضرت مولا کائنات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو مجھے دکھا رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں، اور سب سے زیادہ شہزاد سعیدی صاحب کا میں بہت ہی ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹرانسمیشن میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کی محبت ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کی محبت حضور علی کرم اللہ وجہ سے جو بغض رکھتا ہے اس کا ایمان خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلی بات، جو ان سے نفاق رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی وہ شخصیت ہے کہ اگر ہم ان کے فضائل بیان کریں تو یہ ٹرانسمیشن 5 یا 6 گھنٹے پر مبنی ہوگی، لیکن میں یہاں پر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فضائل بیان کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں وہ الفاظ کہوں جو ان کی شان اقدس سے تعلق رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے مولا علی کو بہت بڑے مرتبے پہ فائز فرمایا۔ آپ غزوہ خیبر میں جب حضور علیہ السلام سے لوگ پوچھنے لگے کہ خیبر کو کون فتح کرے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضور علیہ السلام ہمیں فتح کا حکم دیں گے، تو سب لوگ بڑے فکر کی کیفیات سے گزر رہے تھے۔ تو جب وقت آیا غزوہ خیبر کا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ حضرت علی کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، ان کو یہاں لے کر آؤ۔ تو جب لے کر آئے تو آپ آنکھیں ملتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، اور اپنا لعاب دہن ایک بار پھر ان کی آنکھ مبارک پر لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت تو وہ تھا جب آپ پیدائش ہوئی تھی، تو آپ کو گھٹی کے طور پہ لعاب دہن، وہ لعاب دہن نہیں تھا، وہ ایک کائنات کا اتنا بڑا معجزہ تھا کہ I cannot explain in words, I have no words in this regard۔ اور پھر اب آپ نے آشوب چشم پر جب لگایا تو فی الفور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بینا کر دیا اور آنکھیں صحیح ہو گئی، اور کہا کہ حضرت علی تم نے غزوہ خیبر کو فتح کرنا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ کی وجہ کی جو تلوار تھی ذوالفقار، اس کا کمال یہ تھا کہ وہ آپ کے اشارے پہ چلتی تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تلوار جو تھی آپ کے اشارے پہ چلتی تھی۔ جب غزوہ خیبر کا دروازہ جو 40 گز چوڑا تھا اور 40 گز اونچا تھا، آپ نے ایک ہی جنبش میں اس کو گرا دیا، ایک ہی جنبش میں۔ اور جو مرحب جو پہلوان تھا وہ
1000 لوگوں سے لڑتا تھا ایک وقت میں اکیلا. تو جب غزوہ خیبر آیا تو مرحب کو آپ نے ایک ہی تلوار سے اس کو جو ضرب لگائی ہے تو وہ سر بھی جدا ہو گیا, گردن بھی جدا ہو گئی, جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اتنی یعنی ضرب سخت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تلوار میں اتنی جاذبیت, اتنی قوت, طاقت دی تھی کہ وہ اسی وقت مرحب جو تھا فنا فی جہنم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبے عطا فرمائے. حضور علیہ السلام جب اللہ سے ملنے کے لیے گئے اور وہاں پر ایک صندوق میں ایک جبہ مبارک تھا, وہ آپ نے نکال لیا. تو حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیوں نکالا ہے؟ کہا کہ یہ مجھے دے دیں آپ. تو اللہ نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ بس مجھے دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ تم اپنے پاس نہیں رکھو گے اور یہ تقسیم کر دو گے, کسی کو بھی دے دو گے. تو حضور نے فرمایا یہ تو یا اللہ تیرا فضل و کرم ہے مجھ پر کہ میں سخاوت کرتا ہوں. سخاوت میرا شیوا ہے, اور سخاوت اولیاء اللہ کا بھی شیوا ہے, اور وہ جتنے انبیاء اکرام ہیں ان کا بھی شیوا ہے. جو ولی آتا ہے, جو نبی آتا ہے, وہ سخی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محتاج نہیں کرتا, لیکن بظاہر دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھانا ہوتی ہیں, تکلیفیں ان کے ساتھ چلتی ہیں, ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے, اللہ ان کو کامیابی بھی عطا فرماتا ہے. تو وہ جبہ جب آیا تو حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا کہ اگر یہ میں جبہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچ کو تمام کائنات میں پھیلا دوں گا. اللہ. تو کہا کہ تم اس چیز کو پہنچ نہیں رہے جو مجھ سے اللہ نے کہا ہے. لہٰذا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت یا عمر اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کو قربان, میں عدل و انصاف کی وہ لہر قائم کر دوں گا کہ کائنات میں عدل و انصاف سے لوگ مطمئن ہو جائیں گے. تو کہا نہیں یہ اللہ کا یہ مطمئن نظر نہیں ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے بلایا تو پوچھا کہ عثمان اگر میں یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حیا کا وہ پیکر کائنات میں قائم کر دوں گا کہ اس کی مثال نہیں ملے گی. تو پھر حضور نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا کہ یا علی اگر میں تمہیں یہ جبہ دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا. اللہ اکبر. لوگوں کے عیب چھپاؤں گا, راز ان کے راز رکھوں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس یہ تمہارا ہوا جبہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر بندے کا عیب چھپایا ہوا ہے. اگر وہ عیب نہ چھپائے, ہمارے عیب ہم پر آیا ہو جائیں تو ہم زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے. میرا عیب اگر کوئی آپ بیان کر دیں تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا, کچھ بول نہیں پاؤں گا, اور وہ عیب دنیا کو پتہ چل جائے گا تو میں آگے کوئی عمل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کے عیب چھپاتی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی عیب چھپایا کرتے تھے. آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس دن کا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو 21ویں شب کو ہوا. آج چونکہ 21ویں شب ہے اور یہ بڑا معتبر دن ہے, اور یہ دوزخ سے نجات کا دن آج سے شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوزخ سے نجات دلائے گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی فجر کی نماز میں تشریف لائے, آپ نے اذان دی. اذان دینے کے بعد آپ نے 2 سنت جو پڑھتے ہیں وہ پڑھی. جب آپ سجدے میں گئے تو وہ ملاؤن نے آپ کا سر جو ہے سر پہ ضرب ماری اور آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ خون سے لہو لہان ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا. اچھا مقصد یہ تھا حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیمار پڑے تو حضرت علی نے کہا کہ میرا آخری دن ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں, تمہارا آخری دن یہ نہیں, تمہارا آخری دن وہ ہوگا جب تمہاری داڑھی خون سے آلود ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ حضرت علی کو
جو ہے شہید کیا جائے گا اور ان کی داڑھی مبارک خون سے رنگ دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حسن علیہ السلام کو بولا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا، اگر میں مر جاؤں تو اس کو ایک ہی ضرب لگانا ہے، ایک ہی ضرب سے اس کو مارنا، اگر یہ مر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں کرنا۔ اپنی اولاد کو بلایا کہ اللہ کے راستے پہ قائم رہنا اور انصاف کو قائم کرنا۔ واہ 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 واہ۔ اب چونکہ وقت اتنا نہیں کہ میں تمہید باندھ سکوں اور حضرات بھی بیٹھے ہوئے۔ جی بہت شکریہ آپ کا شجاعت رئیس قدیری صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی جس کے لیے تعاون کیا ہم سے بینک الفلاح نے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ بہت خوبصورت محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے اور ذکر علی کرم اللہ وجہ الکریم ہم کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ عدنان علی حسینی صاحب سے ہم ایک منقبت لیں، اس کے بعد پھر مفتی ارشاد حسین سعیدی سے فضائل برکات سنیں گے مولا علی کے۔ من کن تو مولا علی المولا، ہاں من کن تو مولا علی مولا مولا علی مولا 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 علی 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 مشکل کشا شیر ازدان علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ ارے مرحب مرحب نبی خیبر میں کوئی قتل تھا، بیکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے علی مولا مولا علی مولا۔ اور حسن کلام ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، علی بن گئے علی کہنے والے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ من کن تو مولا۔ خوبصورت آپ نے منقبت پیش کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، حضرت علی کا نام ہی ایسا ہے کہ ہمارے جسم میں ایسی ہمت آتی ہے، ایسی قوت آتی ہے، کیا کہیں گے حضرت؟ یقیناً ایسے ہی ہے، چونکہ علی سراپا ایمان ہے، اللہ اکبر، اور آقا علیہ السلام نے انہیں معیار ایمان قرار دیا، معیار ہدایت قرار دیا۔ اور جیسا کہ ہم ابھی وقفہ میں بھی ذکر مبارک کر رہے تھے
تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر بھی عبادت ہے، آپ کے چہرہ انور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کی محبت بھی عبادت ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو نسب مصطفیٰ کا ہے وہی نسب حضرت علی المرتضیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ نسب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارے اکابرین اور اہل سنت کا کہ پاکیزہ پشتوں میں، پاکیزہ رحموں میں، ہر جگہ ایمان تھا، کہیں کفر نہ تھا، ہر جگہ تقوی تھا، کہیں فسق و فجور نہ تھا، ہر جگہ نکاح تھا، کہیں اس کے خلاف کچھ نہ تھا۔ تو جب آقا علیہ السلام کے نور مبارک کے ساتھ یہ ان کی نسبت ہے، اور اس لیے آقا علیہ السلام نے مواخات کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے علی، سب کی مواخات میں نے قائم کر دی، تیری اور میری مواخات تو رب نے عرش پر قائم کر دی۔ آپ اور میں، اللہ نے ہمیں ایک ہی شجرہ سے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کو جو دوسرا اعزاز حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے آقا علیہ السلام کے ساتھ، وہ یہ کہ پھر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، پھر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضرت مولا کائنات کی ولادت باسعادت، پھر وہ سیدہ کائنات کے وسیلے سے آگے حسنین کریمین پر جا کر وہ نسب پھر ایک ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور پھر وہ ایک ہو گیا، اور اب وہ قیامت تک وہ نسب ایک ہے۔ نسب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحدت ہے تاجدار کائنات کے ساتھ، تو یہ مشیت ایزدی ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو انہیں نسبت ہے، یہی نسبت پھر دین کے ساتھ ہے، یہی ایمان کے ساتھ ہے، یہی ہدایت کے ساتھ ہے۔ اور ابھی جو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں یہ جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو میرے ذہن میں وہ آیت مبارکہ گھوم رہی تھی جس میں اللہ رب العزت نے غدیر خم کے موقع پر نازل فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے تو آپ اسے بیان کیجئے، اور اسے بیان کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ اکبر، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو سمجھیں کہ آپ نے اپنی پوری رسالت کے منصب میں جو کچھ پہنچانا تھا سمجھیں وہ نہیں پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں اور اختلاف بھی ہے، ہمارے اہل سنت کے اکابرین کے مابین بھی اس کے تفسیری مفاہیم میں اختلاف ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں شیعہ حضرات انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے اس کی کئی تفاسیر کی۔ اب میں اس سب میں تو نہیں جاتا، خلاصتاً چند چیزیں اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب پہنچائیے، اور اس کے بعد آخر پہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ پہنچانا کچھ ایسا تھا جس میں خود ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطرہ لاحق تھا کہ حبیب آپ کی جان کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اور پھر لفظوں کے اندر بڑا ایک لطیف سا نکتہ ہے، وہ توجہ کیجئے ذرا، علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بلغ، پہنچائیے، اس کے ساتھ تو ہونا چاہیے تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، جو فرمایا، پھر تو قرآن کہتا فَإِن لَّمْ تَقُلْ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے، پھر فرماتا کہ اگر آپ نے یہ نہ کہا تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ نہیں پہنچایا۔ تو وہاں پر اللہ نے کہا نہیں، قول کا ذکر نہیں فرمایا، فعل کا ذکر فرمایا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پتہ چلا کہ بلغ جو ہے یہ فعل تک کیسے پہنچا، تو اس کا مظاہرہ ہوتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے موقع پر حضرت مولا کائنات کا ہاتھ مبارک پکڑتے ہیں، اسے بلند فرماتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا میں تم سب کا مولا نہیں، کیا میں تم سب کی جانوں سے سب سے زیادہ حقدار نہیں، اور سب کہتے ہیں قالوا بلا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کا دست مبارک بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو یہ فرمان مصطفیٰ، یہ تھا قول مصطفیٰ، اور علی کا دست مبارک پکڑ کر بلند کرنا اور یہ اعلان کرنا، یہ تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ پر عمل کرنا، یہ فعل مصطفیٰ تھا۔ تو قول اور فعل جہاں جمع ہوئے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے تمام مہمانان عزیز وقار کا بہت مشکور کہ آپ آئے، اس بزم میں آپ
نے محفل سجائی کہ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔